بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کچھ ضروری موضوعات پر بات کریں گے جو آج صرف اور صرف منسلک ہے محمد زبیر عمر سے منسلک ہے۔ یعنی ابھی سندھ ہائی کورٹ میں ایک سائل گیا ہے اور وہ داخل کر رہا ہے محمد زبیر کے خلاف کہ یہ آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں اتر رہا، تو اس لیے اس شخص کو کے ساتھ وہ کارروائی کی جائے جو کہ یعنی امین و صادق کی۔ یعنی امین و صادق کا مطلب یہ جو آرٹیکل 62 ہے اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو پبلک آفس ہولڈ کر رہا ہو کیا وہ صادق اور امین بھی ہے، تو وہ تو صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ شخص صادق و امین تو کیا، یہ تو بہت کچھ ہے اور اس کے علاوہ۔ تو اب یہ ملک جو ہے یہ اس طرح مادر پدر آزاد ملک تو ہے نہیں، یہ معاشرہ تو اللہ کا بہت بڑا اسلامی معاشرہ ہے۔ اس کو اس طرح پامال کرنا، یعنی کہ جو کچھ اس شخص نے کیا ہے وہ کسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، تو اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اس شخص کو معاف کیا جائے۔ اس کے ساتھ تو وہ کچھ ہونا چاہیے جو عام انسان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ اس نے کون سا بھی کردار ادا کیا ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ زبیر عمر، یعنی کہ جب آرٹیکل 62 کی بات آتی ہے تو یہ لوگ چھپ جاتے ہیں کہ میں تو اس چیز میں شامل نہیں تھا، میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو مطلب وہ لوگ کریں گے جن کا اس چیز سے تعلق ہو۔ تو اب میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب زبیر عمر اور عائشہ طیب رجب جس کا نام ہے، یعنی ایک طرف تو تنظیم سازی ہو رہی تھی۔ تنظیم سازی کو آپ جو سمجھتے ہیں، جو پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ جو طلال چودھری کی بات تھی کہ وہ رات کو کہاں جا رہا تھا، یعنی میں صاحب کہہ دیتا ہوں جو طیب رجب صاحبہ ہے MNA، جو مخصوص سیٹ پر MNA ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر اس شخص کے ساتھ ادھر لوگوں نے کیا کیا۔ طلال چودھری کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے تھے، اس کے پیر بھی ٹوٹ گئے تھے، پھر اسپتال میں تھا۔ یعنی یہ عجیب قسم کا مخلوق ہے۔ اس معاشرے میں ایسے مادر پدر آزادی نہیں ہو سکتی جو ان لوگوں نے کیا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ کوئی کسی کو چھپانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ جو کچھ کیا ہے اس شخص نے جس کا نام زبیر عمر ہے، یہ کبھی بھی اس چیز سے بچ نہیں سکتا، اس کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے صرف 62 اور 63 کی وائلیشن نہیں کی ہے، اس نے ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت زیادہ بدنامی ہوئی ہے پاکستان کی کہ ایک شخص جو گورنر کے عہدے پر ہو اور وہ اس گورنر کے عہدے کو اس طرح مینیپولیٹ کرے، اس طرح لوگوں پر مطلب عزتوں سے کھیلتا رہے، لالچ دے کر نوکری کا، اور پھر اس پر دباؤ بھی ڈالے۔ وہ سب کچھ ابھی جو 2 اور ویڈیوز آ رہے ہیں اس میں انتہائی زیادہ قباحت ہے۔ یعنی یہ پاکستان ہے، کوئی گابا خانہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان اور پاکستان اللہ کے دنیا کے ممالک میں وہ معاشرہ ہے جو دنیا میں کہیں کسی کو ایسا معاشرہ نہیں مل سکتا جو پاکستان کا معاشرہ ہے، خواہ وہ افغانستان کا ہے یا پاکستان کا، دنیا میں ایسے لوگ نہیں موجود۔ لیکن یہ جو چند، یعنی ان کو اگر گنا بھی جائے تو یہ ٹوٹل لوگ کتنے ہوں گے جو بے شرف لوگ ہوں گے، جو مطلب ہم کیا کہیں گے اس وقت، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو مادر پدر آزاد زندگی چاہیے، جیسے جنگل میں ہوتا ہے کہ نہ کسی کی ماں ہے نہ بہن ہے، یہ اس قسم کی، یہ جو لبرل خونی مافیا ہم کہتے ہیں ہم ویسے نہیں کہتے۔ اب غریدہ فاروقی نے کہا کہ وہ تو جواب دینے کو تیار ہے۔ اب اس عورت سے پوچھا جائے کہ کون سا جواب، کس چیز کا جواب؟ یعنی آپ کا ایک پارٹی لیڈر اور وہ جواب دے گا۔ ابھی مسلم لیگ نون میں یہ کلچر ہے کہ وہ کسی طرح حقائق کو سامنے لائے۔ یہ جو رجب طیب صاحبہ ہے، یہ بلوچ صاحب کی جو بیوی ہے جو فوت ہو گیا، اور اس کی جگہ پر اس کو ریزرو سیٹ پر MNA بنا دیا گیا اس خاتون کو۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کا کردار کیا تھا، اس کا کیا تعلق تھا طلال چودھری کے پاس۔ تو اب یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ وہ یہودی اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ لگا رہے تھے عمران خان کے خلاف۔ تو بھائی عمران خان تو ایک دم مسلمان تو تھا الحمدللہ، لیکن جتنا دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، شاید میرے خیال میں
نہ اپنی اولاد کے ساتھ اتنا تعلق ہے، نہ پاکستان کے ساتھ اتنا تعلق، کسی چیز کے ساتھ. وہ تو روحانیت میں خود کو اس نے گم کیا ہے. ایسے شخص کے متعلق اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ وہ جو پلے بوائے کا وہ لقب دینا، یہ ان چیزوں سے اس کی کوئی حیثیت پہ فرق نہیں پڑتا. کیونکہ عمران خان کچھ بھی نہ کرے، اس ملک کے لیے کچھ ڈیلیور بھی نہیں کرے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جو مشکلات ہیں اس کے سامنے، لیکن لوگوں کا ایمان مضبوط ہے اس چیز پر کہ عمران خان کبھی غلط کام نہیں کر سکتا. اور یہ معمولی بات نہیں ہے، پورا قوم اس چیز پر متفق ہے کہ عمران خان نہ ڈبل سٹینڈرڈ رکھ سکتا ہے، نہ کسی غلط چیز میں انوالو ہو سکتا ہے. اب وہ جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتا ہے. تو اب یہ ہم کہیں کہ وہ شخص جو ہے نا وہ راستے سے ہٹ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، روحانیت میں چلا گیا، تو بڑی شکر کی بات ہے. اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر دیا ہے کہ وہ روحانیت میں گم ہو جائے تو ہمیں تو فخر ہے اس چیزوں پر. لیکن پاکستان کا مقدمہ لڑنا، پاکستان کی خدمت کرنا، وہ تو اس شخص کی رگ رگ میں ہے. اس سے تو کوئی اس کو پیچھے کر نہیں سکتا. یعنی جس آدمی، یعنی اس کو کیا ضرورت ہے یہ گندے لوگوں کی باتیں اٹھانا. یہ جس طرح کی مطلب ابھی وہ خسرو بختیار نے جو کام کیا ہے، یعنی کہ ابھی بہت وہ نون والے اس چیز کو اٹھا رہے ہیں، اور خاص کر یہ جو پیڈ میڈیا ہے کہ خسرو بختیار کے ساتھ 14 اور لوگ بھی ہیں، 15 کا یہ گروپ ہو گیا، 15 کا جہانگیر ترین کا ہو گیا، 15 کا پرویز خٹک کا ہو گیا. یہ ہمیں بہت پہلے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ان کا باپ بھی نہیں ہل سکتا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس بار بھی یہ ٹرم پورا ہوگا اور اگلا 5 سال بھی عمران خان کا ہے. یہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، کوئی کر سکتا ہے تو آ کر ہمارے ساتھ اس پہ مناظرہ کر لے، اس پہ بحث کر لے. ہمارے پاس بہت اس کے وجوہات موجود ہے ہمارے پاس کہ کیوں ہمارے پاکستان کے پاس کوئی فیس نہیں ہے عمران خان کے علاوہ. تو کیا یہ لوگ اس طرح کی، یعنی 2 ٹکے کے لوگ، خسرو بختیار جیسے لوگ، اس کا اپنا آبائی جائیداد کتنا تھا؟ صرف 100 یعنی 100 جریب 400 کنال اس کی زمین تھی. اب وہ کتنا بڑا ملوں کا مالک اور کس چیز کا مالک. تو یہ وہ خسرو بختیار ہے، اس کو ہم جانتے ہیں، اور اس کی جو حقائق ہے وہ بھی ہم عوام کے سامنے لے آئیں گے. اور انشاءاللہ یہ آدمی ہل بھی نہیں سکے گا. یہ ڈبل سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں کہ ابھی اگر ہمیں ہاتھ لگایا گیا تو ہم فوراً عمران خان کی حکومت کی گرا دیں گے. عمران خان کی حکومت کو اس طرح گرانا، یہ کوئی خالہ جی کا گھر ہے کسی کا کہ خسرو بختیار گرائے گا تو پرویز خٹک گرائے گا، تو وہ دوسرا پتہ نہیں کیا کون وہ جہانگیر ترین، کوئی بھی اس حکومت کو نہیں گرا سکتا. میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. یہ ٹرم بھی پورا کرے گا اور اگلا بھی جو 5 سال کا ٹرم ہے یہ ہوگا. یہ چور لٹیرے لپنگے جنہوں نے پاکستان کو تباہ اور برباد کیا، لوٹا ہے اس ملک کو، اس کا ستیاناش کر دیا ہے، خواہ وہ جہانگیر ترین ہو، خواہ وہ خسرو بختیار ہو، خواہ وہ نون کا خاندان ہو، خواہ شریف خاندان ہو، خواہ وہ شہباز شریف کا خاندان ہو، نواز شریف کا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ وقت گیا، وہ وقت گیا کہ وہ پاختہ اڑانے والے وقت چلے گئے. اب یہی ایک ہی شخص ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان جس نیچ پہ پہنچنے والا ہے، اگر ہم صرف یہ 2 سال بھی محنت کریں، اس شخص کے ساتھ سختی برداشت کریں، اور آنے والے دنوں میں، آنے والے الیکشن میں ہم اس کو 2023 میں 2/3 میجارٹی دے، تو ایک طرف آپ کا سیپ پیک بنتا ہوا نظر آئے گا، مکمل ہوتا ہوا. پاکستان کو کوئی نہیں روک سکتا. اب وہ دن گئے. ابھی دیکھیں تبدیلی اس کا نام ہے کہ ابھی آپ کے پاس کوئی انڈر سیکٹری بھی آتا تھا امریکہ سے، تو آپ کی پوری جو پروٹوکول کو بالائے تال رکھ کر وزیر اعظم اس کے پاس یعنی استقبال کے لیے پہنچ جاتا. ابھی دیکھیں کہ جو وزارت خارجہ کا ایک ڈائریکٹر آیا، اس نے وہ جو ڈپٹی سیکرٹری آئی تھی، یعنی 3rd نمبر کی جو ہوتی ہے وزیر خارجہ، ایک تو سیکرٹری ہوتا ہے، پھر ڈپٹی سیکرٹری ہوتا ہے، پھر اسسٹنٹ ہوتا ہے. تو ڈپٹی سیکرٹری کا جو استقبال ہوا ہے وہ ایک ڈائریکٹر نے کیا ہے، یعنی نائب وزیر خارجہ کا. یہ اور عمران خان نے ملنے سے انکار کیا کہ میری پروٹوکول میں یہ شامل نہیں ہے. تو کیا یہ پاکستان میں پہلے کبھی ہوا ہے؟ یہی چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ عزت کرانا اپنے آپ کا، اپنے ملک کا، یہ اپنے ہاتھ کا کھیل ہے. یہ کسی کی محتاج، یعنی یہ مریم نواز کا کام نہیں ہے، یہ نواز شریف کا کام نہیں ہے،
یہ شہباز شریف کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے تو ایک خان جو کپتان ہے جس کا نام عمران خان، یہ اس کا کام ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس وقت تک کوئی اور نہیں ہے ہمارے پاس، اس کا متبادل ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ جب ہمارے پاس متبادل ہی نہیں ہے پورے ملک میں تو ہم کیوں عمران خان کے دشمن بنیں گے؟ اب جب کوئی غلطی کرے گا ہم سب سے پہلے کہیں گے، لیکن غلطی تو کرے تو تب بات ہوگی۔ بس اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ولاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔